یہ ایک احساس ہے اور ایک خواہش ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیسیکلی یہ خواہش بھی ہے اور ایک احساس ہے۔ احساس کی بنیاد پہ یہ خواہش جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ تھوڑی سی نا انسانی فطرت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نیچرل سی بات ہے، اس میں کوئی اسپیشل نہیں ہے، یہ سب میں ہوتی ہے، یہ کسی ایک میں نہیں یا دو میں نہیں۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیزائر آف کنفارمٹی، ٹھیک ہے، مطابقت کی خواہش، یعنی مطابقت کی ایک خواہش، یعنی جس کو کہتے ہیں انگلش میں اکارڈنگ ٹو دیٹ، رائٹ؟ یعنی ہم اس کے مطابق ہو جائیں یا ہم ان کے مطابق ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک فطری خواہش ہے، جس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی خود غرضی ہے یا لالچ ہے یا کچھ اور ہے، اس کو کچھ ہم لیبل نہیں کر سکتے۔ ایک فطری خواہش ہے جس کے مطابق کچھ لوگ یا ایک یا دو یا تین، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی گروہ میں شامل ہو جائیں، کسی گروپ میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ گروہ ہمیں قبول کر لے، وہ گروپ ہمیں قبول کر لے، یا وہ جو سوسائٹی ہے وہ ہمیں قبول کر لے، یعنی ہمارا اس سوسائٹی یا اس پلیٹ فارم یا اس گروہ کے ساتھ یا اس گروپ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، رائٹ؟ ہماری جو تعلق حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے نا، ہماری اس گروپ کے ساتھ مل جل کے بیٹھنے کی جو خواہش ہوتی ہے، جو احساس ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ایک انسانی فطرت ہے، اور اسی کو مطابقت کی خواہش کہتے ہیں۔ یعنی ہم اس جیسا ہو جائیں، ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ خواہش انسانی فطرت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو کمفرٹ دیتی ہے، یہ آپ کو آرام اور سکون دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ سکون اس لحاظ سے دیتی ہے کہ یہ ہمیں لوگوں کے ساتھ نا کنیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کنیکٹ کرتی لوگوں کے ساتھ یا اس سوسائٹی کے ساتھ یا اس گروپ کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، یعنی ملا جلا کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نا تھوڑا سیکیور بھی فیل کرتے ہیں، یہ اس میں بڑی ضروری بات ہے۔ جب بھی ہم کسی گروپ کا، کسی پلیٹ فارم کا، کسی سوسائٹی کا، کسی گروہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہماری ایک ہڈن ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہمیں تھوڑی نا سیکیورٹی بھی ملے گی، ہم تھوڑا سیکیور فیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ کنیکٹڈ فیل کریں گے، تاکہ ہمیں نا کچھ سپورٹ سسٹم بھی ملے، ٹھیک ہے؟ ہماری ہیلپ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں نا اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس گروہ کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو پھر ہماری جو تنہائی ہے وہ بھی ختم ہوگی یا کم پڑے گی، ٹھیک ہے؟ یہ مطابقت کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ سب انسانوں میں، فرق صرف یہ ہے کہ کسی میں کچھ زیادہ ہے اور کسی میں کچھ کم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو میں نے اس کے فائدے بتا دیے کہ ہمیں کنیکٹ کر کے رکھتی ہے، سیکیور فیل کراتی ہے، ہمیں ایک سپورٹ سسٹم ملتا ہے، ہمیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتی، اور پھر ہم اپنی ذہنی صحت اور ہیپینس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس گروپ، اس گروہ، اس سوسائٹی یا اس سرٹن کلچر کا اگر حصہ بن جائیں گے تو ہم خوش فیل کرتے ہیں، ہم ہیپی فیل کرتے ہیں، ہماری مینٹل سٹیٹ بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نقصانات کیا ہیں؟ کہ ہم اپنی نا انفرادیت کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہماری انڈیویجولزم ہوتی ہے، ہماری انفرادی پہچان، ہماری انفرادی سکلز، ہماری انفرادی ایکسپرٹیز، ہماری جو انفرادیت ہے وہ کہیں کم پڑ جاتی ہے، وہ کہیں دب جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ ہمیں پھر اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے انفرادیت قربان کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پھر ہماری خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کی خوشی پھر ہماری ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک تو دوسروں کی خوشی ایک اور معنی ہے، ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کی اٹریکشن، دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے کی جو خوشی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نا ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قبولیت، ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس سے نا ہماری خوشیاں بھی دب جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کی انفرادیت دب گئی
ٹھیک ہے، اور آپ دوسروں کو خوش کرنے میں ہی لگے رہے، رائٹ، اور پھر آپ کی سائیکی ایکسٹرنل ویلیڈیشن والی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی خوشی دب جائے گی. یہ اس میں کوئی وہ نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطابقت، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ مطابقت کی خواہش جن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے وہ گروہ میں چلنے یا سوسائٹی میں چلنے کے عادی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتے، لونلینس سے بچتے ہیں، لونلینس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسی لیے تو وہ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں. لیکن تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں میں مطابقت کی خواہش جس قدر کم ہوگی وہ اس قدر خود اعتماد زیادہ ہوں گے، وہ اس قدر پر اعتماد زیادہ ہوں گے. یہ اس میں بڑی غور طلب بات ہے. یعنی اگر مطابقت کی خواہش زیادہ ہے تو آپ کی خود اعتمادی کم ہے، اگر مطابقت کی خواہش کم ہے تو آپ کے اندر خود اعتمادی زیادہ ہے. جن لوگوں میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، یعنی مطابقت کی خواہش کم ہوتی ہے، وہ اپنے الگ راستے بنانے والے ہوتے ہیں، وہ کریٹو مائنڈ والے ہوتے ہیں، وہ اکثر تبدیلی لانے والے ہوتے ہیں، اکثر کچھ نیا دکھانے، نیا سوچنے والے ہوتے ہیں، نئی راہیں تلاش کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ نئے خیالات کا پیچھا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ پرانے خیالات پہ نہیں ٹکے رہتے. ہر خیال کو، ہر تھاٹ کو، ہر آئیڈیا کو، ہر کنسیپٹ کو وہ کویسچن کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اوپر جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ مطابقت کی خواہش رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ سوچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے کچھ نیا سوچنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بڑی خاص بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس مطابقت کی خواہش کو ایکسپلین کرنے کے لیے. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی دلچسپ سوال ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک جن لوگوں میں مطابقت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیجئے، کسی حد تک جن لوگوں میں مطابقت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے وہ تھوڑے سے ویک لوگ، نفسیاتی طور پہ ویک لوگ تصور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن لوگوں میں مطابقت کی خواہش کم ہوتی ہے وہ سائیکولوجیکلی تھوڑے اسٹرانگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. جیسے مثال میں دیتا ہوں کہ آپ ایک آفس میں جاتے ہیں، آپ نے نیا آفس جوائن کیا ہے، اس میں لوگ ایک خاص طرح کا ڈریس، ہر آفس کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس میں خاص طرح کا لوگ ڈریس استعمال کرتے ہیں، رائٹ. تو آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم بھی اسی طرح کا ڈریس استعمال کریں تاکہ ہم بھی اس آفس کا باقاعدہ حصہ نظر آئیں. یہ ہے مطابقت کی خواہش. لیکن اگر آپ کسی دوسرے آفس میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں لوگ کسی سرٹن ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ اس میں جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے نظریات سے اتفاق کریں گے، ٹھیک ہے، اور نظریات سے اتفاق کرتے ہوئے چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مطابقت کی خواہش زیادہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ سوچ ہے، ایک ڈیفرنٹ تھیوری ہے، ایک ڈیفرنٹ نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نظریہ جب آپ پیش کریں گے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، آپ کے اوپر تھوڑی تنقید آئے گی. آٹومیٹیکلی کیا ہوگا، آپ کے اوپر ایک ڈیفرنٹ نظر آئے گی. پھر جب آپ کی تھیوریز، آپ کے ویژنز، آپ کے نظریات تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو خود ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے آپ اس گروپ کا، اس گروہ کا، اس سوسائٹی کا، اس آفس کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کل باتوں کے ساتھ، ان ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ the best way to deal with, the best way to handle with، کہ آپ بے شک آپ کے نظریات مختلف ہیں، بے شک آپ کی سوچیں نہیں ہیں، بے شک آپ نئی راہیں تلاش کرنے والے ہیں، بے شک آپ کی مطابقت کی خواہش بہت کم ہے. the best way ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل جل کے رہیں، لیکن اپنی انفرادیت کو دبنے نہ دیں، اپنی انفرادی سوچ، انفرادی نظریات کو دبنے نہ دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نظریات کو بھی، اپنے ویژنز کو بھی
اپنی سوچوں کو بھی، اپنی نئے نئے نظریات کو بھی قائم رکھنا ہے، اور آپ نے گروپ میں بھی رہنا ہے، یعنی ایک توازن قائم کرنا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک توازن قائم کرتے ہوئے چلنا ہے۔ کسی حد تک آپ اس گروپ کا حصہ بھی رہیں، اس گروپ کا سوشل پلیٹ فارم کا حصہ بھی رہیں، اور آپ کی انفرادیت بھی نہ دبنے پائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی انفرادیت دب گئی، آپ کی ذاتی خوشیاں دب گئی، آپ کے ذاتی نظریات دب گئے، آپ دوسروں کو خوش کرنے میں لگ گئے، دوسروں کی قبولیت حاصل کرنے میں لگ گئے، اس کا مطلب ہے آٹو پہ آپ کی مطابقت کی خواہش بڑھ گئی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ گروہ میں رہتے ہوئے بھی آپ کی انفرادیت قائم ہے، لیکن آپ ہلکا پھلکا گروپ کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بیسٹ وے ہے، یہ ایک بہترین راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ یہ اصل میں ایک خواہش اور ایک احساس کا نام ہے۔